السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنی قسط نمبر 8 کی طرف۔ رات کے 2 بجے یشال کی اچانک سے طبیعت بگڑ گئی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ امی امی، یشال امی کو آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک اس کی امی کو محسوس ہوا کہ یشال انہیں آواز دے رہی ہے۔ وہ ایک دم اٹھی اور یشال کے کمرے کی طرف دوڑی۔ میری بچی، کیا ہوا؟ یشال کی امی گھبراتے ہوئے یشال کے پاس گئی اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ امی، میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے ہسپتال لے چلیں جلدی سے، یشال نے تڑپتے ہوئے کہا۔ میں زاویار کو اٹھا کر آتی ہوں، وہ ہمیں ہسپتال لے جائے گا۔ امی فوراً زاویار کے کمرے میں گئی اور اسے اٹھایا۔ زاویار، جلدی سے اٹھو، یشال کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ کیا ہوا آپی کو؟ دونوں ماں بیٹا یشال کے کمرے میں گئے۔ ابھی میں گاڑی نکال رہا ہوں، آپ جلدی سے آپی کو لے کر آ جائیں۔ زاویار یہ کہہ کر چلا گیا۔ امی نے جلدی سے ضرورت کا سامان لیا اور یشال کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ہمت کرو یشال، کچھ نہیں ہوگا بیٹا۔ یشال کی بری حالت ہو چکی تھی۔ امی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی اس درد سے۔ یشال، کیسی باتیں کر رہی ہو میری بچی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اچھا اچھا بولو، یشال کی امی نے یشال کا سر اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد ڈاکٹرز نے یشال کو ایڈمٹ کر لیا اور کچھ دیر بعد اسے ڈلیوری روم میں لے گئے۔ یشال کی امی اور زاویار باہر دعائیں کر رہے تھے۔ زاویار بیٹا، احمد شاہ اور اس کے گھر والوں کو بتا دو کہ یشال کو ڈاکٹرز ڈلیوری کے لیے لے گئے ہیں۔ امی، جو کچھ ہوا احمد بھائی نے آپی کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے بعد ویسے دل تو نہیں کر رہا احمد بھائی کو بتانے کا، مگر میں پھر بھی انہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر باہر کال کرنے کے لیے چلا گیا۔ امی، آپ یہاں ہی رکے، میں کال کر کے آتا ہوں۔ زاویار نے احمد شاہ کو کال کی مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ زاویار کو بہت غصہ آیا اور اس نے شہریار اور دعا کو کال کر کے بتا دیا۔ احمد شاہ آج پھر سے اپنی محبوبہ کی باہوں میں مدہوش تھا۔ اسے اپنی بیوی کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ ڈاکٹرز نے زاویار سے کہا کہ یشال کو بلڈ کی ضرورت ہے، جلد از جلد بلڈ کا ارینج کیا جائے۔ یہ سن کر زاویار اور اس کی امی پریشان ہو گئے۔ امی، کہاں سے ملے گا آپی کا میچنگ بلڈ؟ تم اپنے دوستوں سے رابطہ کرو، ان سے کہو کہ بلڈ کا ارینج کر دیں ہمیں۔ ٹھیک ہے امی، میں کرتا ہوں۔ زاویار نے اپنے بہت سے دوستوں سے رابطہ کیا مگر کہیں سے بھی بلڈ کا ارینج نہیں ہو رہا تھا۔ زاویار اداس ہوتا ہوا امی کے پاس گیا اور بتایا کہ کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا۔ امی، اب کیا کروں میں؟ یہ سن کر امی بہت پریشان ہو گئی۔ تابش سے بات کی تم نے زاویار؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں سے بندوبست کر دے۔ نہیں امی، اس سے رابطہ نہیں کیا میں نے، مگر امی وہ 2 سال بعد آیا ہے، اس کا کہاں ملنا جلنا ہوگا کسی سے، ابھی وہ کہاں سے لائے گا؟ ارے تم کال تو کر کے دیکھو زاویار۔ ٹھیک ہے امی، پوچھتا ہوں اس سے۔ زاویار نے تابش کو کال کی اور اسے سارا معاملہ بتایا۔ اس کا اور یشال کا بلڈ گروپ سیم تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، میرا بلڈ گروپ بھی یہی ہے۔ تم مجھے بتاؤ کون سے ہسپتال میں ہو؟ میں پہنچتا ہوں وہاں 10 منٹ تک، تابش نے کہا۔ زاویار نے تابش کو ہسپتال کا ایڈریس بتایا اور جلدی سے وہاں پہنچنے کا کہا۔ زاویار نے امی کو جا کر بتایا کہ تابش اور یشال کا بلڈ گروپ سیم ہے اور تابش بس پہنچ رہا ہے ہسپتال۔ یہ سن کر امی کے دل کو سکون مل گیا اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کچھ دیر کے بعد تابش وہاں آیا اور بلڈ دیا۔ تابش، تمہارا یہ احسان ہم پر ساری زندگی قرض رہے گا، تم نے ہماری مشکل آسان کر دی بیٹا، ہم تمہارا جتنا شکر ادا کریں کم ہوگا، یشال کی امی نے تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آنٹی، احسان کی کیا بات ہے اس میں؟ زاویار میرا دوست ہے اور یہ میرا فرض تھا
اور آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے بلا جھجک مجھے کال کر دیجیے گا۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹا، امی نے کہا۔ سامنے سے دعا شہریار آ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر یشال کا پوچھا کہ کیسی ہے وہ اب؟ امی نے بتایا کہ بلڈ کی ضرورت تھی یشال کو، یہ زاویار کا دوست ہے، اس نے یشال کو بلڈ دیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا تابش، شہریار نے تابش سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں چلتا ہوں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ یہ کہہ کر تابش وہاں سے چلا گیا۔ تابش گاڑی میں جا کر بیٹھا تو اس کے اندر دوبارہ سے ایک بے چینی پیدا ہو گئی۔ اسے اس کی برسوں کی محبت یاد آ جاتی تھی، یشال اور اس کے گھر والوں سے مل کر۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ننھی سی پری پیدا ہوئی ہے آپ کے گھر۔ یہ سن کر دعا اور شہریار خوشی سے پاگل ہو گئے۔ انہیں زیادہ بیٹی ہی کی خواہش تھی۔ دعا تم پھپھو بن گئی، شہریار نے کہا، اور شہریار تم چاچو بن گئے ہو، شہریار نے دعا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ زاویار بہت مبارک ہو، تم ماموں بن گئے ہو۔ ہاں ہاں، تمہیں بھی بہت مبارک ہو۔ یشال کی ساس کا منہ بن گیا، انہیں پوتا چاہیے تھا مگر رب کی مرضی تھی۔ یشال کی امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے۔ زاویار نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یشال کی امی نے کہا۔ کیا ہم بھابھی سے مل سکتے ہیں اب؟ دعا نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں ان سے اور بچی سے بھی۔ دعا فوراً بھاگتی ہوئی یشال کے پاس گئی مگر یشال کو ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ نرس نے بچی کو لا کر اس کی نانی کو پکڑا دیا۔ ارے ماشاءاللہ، کتنی پیاری ہے میری بھتیجی۔ شہریار یہاں آؤ، دیکھو تو صحیح، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ زاویار، دعا اور شہریار اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ لائیں آنٹی، اسے مجھے دیں، دعا نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔